ہجرت کا تصور اسلام میں ایک روحانی تصور کو اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ ہجرت کے حوالے سے اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو ہجرت میں اللہ اس کے رسول کی رضا بھی شامل حال ہے، اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ ہجرت اور ہجرت کے واقعات، اس کا پس منظر، اس کے نتائج، اس کے اثرات، آج ہم ہجرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے ابتدائی ادوار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ہیں تو کفار نے ہر طرح کا حربہ آزما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں ذرہ بر بھی لغزش نہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر ڈٹے رہے اور اعلان نبوت کے بعد پیغام حق کو پہنچاتے رہے۔ اسی پاداش میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ 3 سال شیبی ابی طالب میں معصوری کے دوران جناب ابی طالب وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے ثبات میں ذرہ بر بھی لغزش نہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جس وقت ان تمام پروسیس سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند ہستیوں نے عرض کیا، کیا ہم مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت نہ کر جائیں؟ یہ پہلا ہجرت کا موقع تھا جن میں چند مسلمان مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ مسلمان جس وقت حبشہ میں پہنچے تو وہاں حالات سازگار ملے، اور وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ان کے ہمراہ ہیں، جناب حضرت جعفر بن ابی طالب بھی ہیں۔ حبشہ کا سازگار ماحول اسلام کی عظمتوں کو پنپنے کے لیے سب سے پہلا موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن کفار مکہ پھر بھی چین سے نہ بیٹھے، انہوں نے نجاشی تک پیغام پہنچایا کہ کچھ لوگ مکہ سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں اور نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ نجاشی نے جس وقت مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا، چونکہ وہ لوگ جناب مریم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب آپ کا یہ خوبصورت تدبر تھا، جب بھی کسی غیر مسلم سے بات کی جائے تو جو بات اس کے نزدیک تسلیم شدہ ہے اس سے بات کا آغاز کریں تو وہ آپ کی بات کو سن سکتا ہے۔ اسی لیے کامن بات اور وہ بات جو مشترک ہوتی ہے اس سے گفتگو کا آغاز کرنا کسی بھی بات کو مزید بہتر کرنے اور اس کو کنونس کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر جناب حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن پاک کی وہ آیات پڑھنا شروع کی جس میں جناب مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ دربار میں سب لوگوں نے سنا اور حضرت نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دل سے گواہی دی اور ایک تنکا اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم، جناب مریم اور عیسیٰ کی شان اس سے زیادہ، اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ وہ دل میں اسلام کا معترف ہوا۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی، جس سے مسلمانوں کو بہت سا فائدہ ہوا اور اسلام کے پھیلنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ مکہ کے حالات بھی سازگار ہو گئے، تو یہی لوگ جو حبشہ مکہ مکرمہ میں کفار کے مظالم کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ پھر حبشہ سے مکہ میں واپس آئے، تو پتہ چلا کہ یہ تو صرف افواہ تھی
اور حالات سازگار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ہجرت اور ہجرت کے پیش آمدہ مسائل کے ساتھ ساتھ ہجرت میں جو فوائد حاصل ہوئے اور جو کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع اور اسلام کے پنپنے کے حوالے سے معاملات تھے اس کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس تجربے سے اپنے دل میں بھی خواہش پیدا کی کہ مجھے بھی ہجرت کا موقع دیا جائے۔ ادھر سے کفار مکہ ہر طرح کا ظلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مکہ کے کفار سے مایوس ہوئے تو آپ نے طائف کا ارادہ کیا۔ جب طائف میں پہنچے تو وہاں کے اوباش اور نوجوانوں نے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی اور آپ کو پتھر مارے، لیکن آپ نے اس حالت میں بھی صبر کیا اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعا کی۔ لیکن یہ بھی جانا کوئی زیادہ بہتر نہ ہوا، یہ تجربہ بھی زیادہ بہتر نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر مکہ میں آئے اور آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ تک انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ 13 نبوی کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نامہ آتا ہے۔ ماہ ربیع الاول ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خلاف مکہ کے کافروں نے بہت بڑی سازش بنائی۔ 100 قبائل اکٹھے کیے، ہر ایک سے ایک ایک نوجوان لیا اور وہ تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پیارے محبوب اب یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ماہ پہلے یہ بشارت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی کہ مجھے کھجوروں کے درمیان ایک علاقہ دکھایا گیا ہے، امید ہے مجھے وہاں ہجرت کی اجازت دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ابھی کچھ عرصے تک حکم دے گا ہجرت کے لیے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خرید کے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کے سپرد کر دی۔ اس واقعے کے تقریباً 3 ماہ بعد جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے کر پلٹ کے واپس آ جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے آپ مٹھی میں خاک بھرتے ہوئے کفار کے سر پہ ڈالتے ہیں اور ان کی تلواروں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور وہاں سے ان کو لیا اور ہجرت کرنے کے لیے پہلے آپ غار ثور کی طرف گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور پہ بلندی میں ابو بکر صدیق کے کندھے پر بیٹھ کر سفر کیا اور آپ نے 3 راتیں اور 3 دن اسی غار ثور کے اندر گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کیفیت کو یوں ذکر کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ، اے کفار اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اپنے محبوب کی مدد فرمائے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے اس محبوب کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ غار ثور میں جب کفار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ پاتے ہیں تو سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، اعلان کر دیا
जो उनको ढूंढेगा 100 ऊंट का हम इनाम उसको देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए कुफार गार के दहाने तक पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, प्यारे आका वो आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मकाम पर आका अलैहिस्सलाम की खिदमत की इंतहा कर दी। ये सफ़र हिजरत कई एतबार से अजमतों को अपने दामन में रखता है। फिर यहाँ से 3 रातों के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे भी आते, वो सारी खबर पहुँचाते। आमिर बिन फुहैरा बकरियाँ लेके आता, दूध पेश करता। फिर यही जो 2 ऊँटनियाँ थीं, इस पर बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाते हैं। ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, जिसे उस वक्त यसरब कहा जाता था, तो रास्ते में बहुत से वाक़यात हुए। उम्मे माबद की बकरी का वाक़या बड़ा मशहूर है। आप जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, आपने घर देखा, आप अंदर गए, आपने कहा कुछ खाने पीने के लिए है? उन्होंने कहा नहीं, बकरियां हैं लेकिन वो तो बाहर चराने के लिए लेके गए हैं। एक पतली सी बकरी खड़ी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से कहा, अगर आप इजाजत दें तो हम इसका दूध दो लें। उसने कहा, ये बकरी तो अपने पांव पे नहीं खड़ी हो सकती, ये तो बीमार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सिर्फ इजाजत दीजिए। उन्हें इजाजत दी, आपने बर्तन मंगवाया और आपने उस बकरी को हाथ लगाया, वो खड़ी हो गई। आपने अपने हाथों से उसका दूध दोया। उम्मे माबद हैरान और परेशान थी, उसकी तवक्को से ज्यादा बर्तन दूध से भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और घर वालों के लिए भी दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए तो जिस वक़्त उम्मे माबद के शोहर आए तो उन्होंने बताया कि आज घर में कोई ऐसी हस्ती आए थे जिनके आने से घर महक चुका है और ये बरक़ात हमारे घर में देखे कितनी आ चुकी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं तो सुराका बिन मालिक ने ताक़ुब किया। चलते चलते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गया, लेकिन जैसे करीब आया उसके घोड़े की टांगे जमीन में दस जाती है। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान चाही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमान दे दी। वो फिर घोड़े की टांगे बाहर आई तो उसके दिल में लालच आ गया 100 ऊंट का। वो फिर दौड़ा, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा उसके घोड़े की टांगे फिर जमीन में दस जाती हैं, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमान दी और कहा, सुराका मैं तो तेरे हाथ में कसरा के कंगन देख रहा हूं। शाह कसरा के कंगन की बशारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान सुराका को अता की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करते जा रहे हैं और ये वो मुबारक सफ़र था जो इस्लाम की अज़मत के लिए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करिया बकरिया सफ़र करते हुए मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बहुत से वाक़यात हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से पहले मस्जिद कुबा तामीर फरमाते हैं और कुबा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया और फिर मस्जिद कुबा में क़याम के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए। जिस वक़्त मदीना शरीफ के करीब पहुंचे, वो लोग जो रोज़ाना इंतज़ार में थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी को देखकर वो खुशी से मचल उठे और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के नारे लगाए। और वहां बनु नज्जार की बच्चियों ने दफ पे तालाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, इन अशार को पढ़ा। बच्चियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की वजह से
अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर भी रूहानियत के आसार थे। अब हालत ये थी किसी को इल्म न था कि आका कौन है और गुलाम कौन है। बाद अबू बकर सिद्दीक की तरफ बढ़ के मुलाकात के लिए सलाम के लिए आए तो आप समझ गए। आपने फौरन रुमाल उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया कर दिया ताकि लोगों को पता चले ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं तो उनका गुलाम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा ऊँटनी पे जलवा फरमा है और वो ऊँटनी मदीना शरीफ में दाखिल हुई तो ख़वातीन घरों की छतों पर, मर्द हजरात गलियों में खड़े हैं और आवाज़ बुलंद की जा रही है और नारे लगा रहे हैं, जा नबीयुना, जा नबीयुना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, हमारे नबी तशरीफ़ लाए। और एक जलूस की कैफियत थी। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फ़ारस के रहने वाले थे, कि मैं अपने आका के बाग में खजूरें तोड़ रहा था तो मुझे आवाज़ आई तो किसी ने कहा कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा आने थे उनकी सवारी आ गई है। वो कहते मेरे दिल में भी चाहत हुई कि मैं उनसे जाके मिलूं, लेकिन मेरे आका ने मना किया। इसका मतलब कि वहाँ शोर व गौगा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाली नारे थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में रुक जाएं। आपने फरमाया ये फैसला ऊँटनी करेगी, और ऊँटनी ने जाके हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु के घर में वहाँ जाके स्टे किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके घर में ठहरे और उनकी मेज़बानी को कबूल फरमाया। हिजरत मदीना बहुत से रूहानी असरात अपने दामन में रखती है। हिजरत का असल मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। दीन इस्लाम में हिजरत मदीना एक बुनियादी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस्लाम को जिस शहर में पिनपना था, जहाँ से एक मुआशरत, मईशत, सियासत, इक्तिसादियत के तसव्वुरात वाज़े होने थे, जहाँ मुल्की और खारजा पॉलिसी बनना थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद फिर तमाम की तमाम जितनी भी मजहबी वहाँ जमातें मौजूद थीं, उन कबाइल को, जमातों को जमा किया, एक प्लेटफार्म पर लाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्लेटफार्म पर उनको लाते हुए उनके साथ खूबसूरत कॉन्टेक्ट करते हैं, जिसे मिसाके मदीना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के इस्लाम में बेशुमार असरात हैं और बेशुमार उसके नताइज हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिजरत से इस्लाम के फैलने का बेहतरीन जरिया बना। फिर इस्लाम की तकमील के लिए इबादात को इज्तिमाई तौर पर मुतारफ कराने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिजरत मुमिद व मुआविन बनी। इससे इस्लाम में जो हमारी इज्तिमाई इबादात थी उनके तसव्वुर कायम हुए। जुमे का क़याम, मस्जिद नबी की तामीर, इसी तरह इस्लाम की जो खूबसूरत इबादात की कैफियत थीं वो भी हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों के सामने वाज़ेह हुई और इस्लाम ने एक तहजीब और सकाफत की बुनियाद रखी। हिजरत के तसव्वुर के साथ इस्लाम की सकाफत और तहजीब का बेहतरीन हुस्न इम्तियाज दुनिया के सामने वाज़ेह होता है। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों की पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई, उसके पैरामीटर्स बनाए गए, उसके उसूल व कवायद मुतय्यन किए गए, लोगों के माबैन ताल्लुकात के फ़रोग़ की बेहतरीन सूरतें कायम की गई।
اسلام کی عظمتوں کو متعارف کرایا گیا، دنیا کے بڑے بڑے فرما رواؤں اور بادشاہوں تک پیغامات منتقل کیے گئے۔ اسلامی ریاست میں بہترین اسلامی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اکنامیکل ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور سیاسی ترقی کا بہترین ذریعہ مسلمانوں کے سامنے آیا۔ کسی بھی ملک کی معیشت اور اس کی سیاست اس ملک میں ایک بہترین رول ادا کرتی ہے۔ اس ملک کی اگر اکنامیکل ویلیوز مضبوط ہیں، معاشی ترقی کے اعتبار سے، وہ ملک پھر سیاسی منصب پر بھی اعلیٰ ترین معاملات کے اندر فائز ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ منورہ کو اندرونی بیرونی سازشوں سے پاک کرنے کے لیے بہترین خارجہ پالیسی اور آپ نے ملکی سطح پر ایک بہترین سیاسی نظام بنایا۔ کسی بھی ملک کا معاشی نظام اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب کسی ملک کا دفاعی نظام مضبوط ہو، اور دفاعی نظام کی مضبوطی سے پھر کاروباری ترقی بھی ہوتی ہے، پھر معاشی ترقی بھی ہوتی ہے، پھر لوگوں کو روزگار بھی ملتے ہیں، پھر لوگوں کے مابین ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ ادائیگی حقوق کے تصورات بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر لوگوں کے مابین حقوق کی ادائیگی کے تصورات قائم نہ ہو تو پھر معاشرے میں آہستہ آہستہ انحطاط اور زوال آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں معاشرے کو مضبوط بنیادوں پہ قائم کرنے کے لیے آپ نے پہلے خطوط فراہم کر دیے۔ یہ وہ بنیادی خطوط تھے جس کی وجہ سے معاشی ترقی ہوئی۔ مدینہ شریف کے اندر کھجور اور دیگر کاروبار، تجارتی سرگرمیاں بہترین انداز میں ہونے لگی۔ دنیا بھر کے اندر اسلام کا پیغام پہنچنے لگا۔ مسلمان باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے اور دوسرے قبائل کے ساتھ جتنے معاہدات ہوئے اس کے ذریعے اپنے ملک کی اکنامیکل ویلیوز کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ جتنے قبائل معاشی طور پر مضبوط تھے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدات سے مسلمان بھی معاشی طور پر مضبوط ہو گئے۔ وہ مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام میں سبقت لینے والے مہاجرین و انصار۔ مہاجرین تو گھر بار دولت پیسہ سب کچھ مکہ میں چھوڑا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا پیارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا، اور وہ تصور تھا مہاجر اور انصار کے درمیان ایک بہترین اخوت اور بھائی چارے کا۔ انصار کاروبار بھی رکھتے تھے، ان کی فیملیز بھی تھیں، ان کے گھر بھی تھے، اور وہ مقامی بھی تھے۔ تو مہاجرین و انصار میں ایک خوبصورت تعلق کو قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصاری کے ہاتھ میں دے کے کہا یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ یہ وہ اخوت اور یہ وہ بھائی چارہ ہے جس کی وجہ سے بہترین مواخات کا اور برادرہڈ کا تصور دنیا کے سامنے آتا ہے۔ پھر انصار نے اپنے کاروبار میں اپنے مہاجر بھائی کو شامل کیا۔ جن کے 2 گھر تھے انہوں نے ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دیا، اپنے حقیقی بھائی سے بھی زیادہ ان سے محبت کی۔ اس وجہ سے پھر ان کے مابین ایک بہترین تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک معاشی ترقی بھی ہے، اس سے ایک ملک اندرونی طور پہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر عوام جب ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، تو اس سے ایک بہترین معاشرہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہو کر سیاسی، معاشی، اقتصادی طور پر کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسلام یہی سماجی انصاف، اسی اقتصادی مساوات اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رعایات و
مراعات کے تصور کے ساتھ معاشرے میں بہترین ایک انصاف اور ہجرت کے ان خوبصورت مواقع کے ساتھ اسلام کی خوبیوں کے ساتھ معاشرے کو مضبوط بنیادوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک ثقافت اور ایک کلچر کا تصور بھی واضح ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت مکہ کی معاشرت کو دیکھیں، ان کا لائف سٹائل اور مدینہ کے رہنے والوں کا لائف سٹائل، اس میں جدا گانا تشخص تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام افراد کے مابین کچھ ایسی ثقافت اور تہذیب کی چیزوں کو رائج کیا جس سے ان کے جو باپ دادا سے چلتی ہوئی روایات تھیں اس پر بھی قدغن نہ پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رنگے گئے۔ اسلام نے ان کو نوروز اور مہرگان کے ذریعے اور اس کی بجائے عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن دے دیے۔ ثقافتی کلچر کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت معاشرے کی اقدار ان کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ معاشرے میں آج جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، اگر ہم فیوچر پرسپیکٹیو میں ہجرت مدینہ کا جائزہ لیں تو مسلمان اگر اسی طرح آپس میں یگانگت اور اخوت اور مواخات کے تصور کو قائم کر لیں تو آپس میں بہت سے فوائد اور بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، جو نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اپنے بھائی کو رسوا کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخی، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ جو تصور دیا مواخات، اخوت اور بھائی چارے کا، اس نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا اور ایسا تصور قائم کیا کہ جس سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسلامی ریاست پوری دنیا کے اندر سمبولیکل پہچانی گئی۔ آج ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق ان چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم ان تعلقات کے فروغ کی بات کریں، باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسروں کے حقوق و مراعات اور رعایات کا خیال رکھیں، تو اس سے سب سے بڑھ کر تو مسلمانوں کے مابین تعلق کی خوبصورت آبیاری ہوگی، تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ملت وحدت کے ساتھ ایک دوسرے کو فوائد دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشغر، اقبال کہتے ہیں سب کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک ہی ملت ہے، اور اسی ملت وحدہ کی وجہ سے امت کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان خوبصورت نقوش کو اپنا کر اپنی اپنی ریاست کو اور اپنی اپنی معاشرت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جوڑتے جائیں۔ آج ہم نے جو ڈسکس کیا ہجرت مدینہ کے اس موضوع سے ہمیں پتہ یہ چلا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنا سیرت طیبہ کے عظیم نقوش کو اپناتے ہوئے آج ہمیں بھی انہی بنیادی خطوط پر چلنا ہے، وہ بنیادی خطوط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے امت کو فراہم کی ہے۔ اس پہ چلتے ہوئے آپ ایک بہترین انسانیت کا، فلاحی ریاست کا تصور دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ انہی خطوط پر چلتے ہوئے آج بھی ہم کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ اگر پوری امت مسلمہ اپنے تعلق کو اور اپنے فوائد اور بینیفٹس کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اس کی ترجیحات کی کوشش کرے تو اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیروں جواں بےتاب ہو جائے۔ ایسی بےتابی ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو بام عروج عطا فرمائے، امت مسلمہ باہمی اخوت کے جذبے سے جڑ جائے، امت مسلمہ اخوت کے جذبے سے جڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو۔
ہجرت مدینہ کے ذریعے امت مسلمہ اللہ اس کے رسول کے دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک ہو جائے، کامیابیاں اس کی دہلیز پر ہوں گی اور کامیابیاں اس کے قدموں کو چومنے والی ہوں۔